أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام سيد المرسلين وخاتم النبيين وحبيب إله العالمين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي الزهراء محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المرحومين المنتجبين المكرمين الميامين واللعن على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. سلام. باہر سردی ہے مگر آپ کے سننے کی جو ادا ہے وہ سردی میں تبدیل نہ ہو. آپ بھرپور ایک جاندار سلوات پڑھ دیں محمد و آل ہمارے جو مومنین ہیں خاص کر جوان جو بکھرے ہوئے ہیں تھوڑا سا آگے تشریف لائیں تاکہ مجلس کی زینت آپ بنیں اور ہمیں بھی مجلس پڑھنے کا بھرپور موقع ملے کیونکہ ہم جب تک آپ کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوتے ہیں نا تب تک گفتگو نہیں کرتے. تو کنیکشن کے لیے ضروری ہے کہ آپ تھوڑا سا زحمت کر کے آگے تشریف لائیں. Youth, can you just please come forward a bit? Thank you so much. عزیزان گرامی یہ مجلس شہادت امام ہفتم ہے اور ماہ رجب میں جہاں خوشیوں اور غموں کا ملا جلا سا ایک سلسلہ ہے. کچھ خوشیاں ہیں کچھ غم کی تاریخیں ہیں. کم سے کم 3 تو غم کی تاریخیں ہیں. ایک 15 رجب المرجب کو شہادت بی بی زینب سلام اللہ علیہا. پھر 25 رجب المرجب کو شہادت امام ہفتم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. اور 28 کی جو آج رات ہے وہ سفر امام حسین علیہ السلام کی ایک دردناک رات بھی ہے. تو کچھ ملے جلے سے مناسبتوں کے اندر ہم گفتگو کرنے لگے ہیں. آپ کی توجہ مجھے چاہیے ہے اور جو دن گزرا ہے وہ مبعث کا دن ہے اور ظاہر سی بات ہے معراج کا بھی بڑا تذکرہ ہوتا رہتا ہے. آج ہم کوشش یہ کریں گے کہ جس امام سے منسوب یہ مجلس ہے اس امام کے ذکر کا حق ادا کیا جائے. آپ کی کوشش ہوگی توجہ کے ساتھ سننے کی تو میری بھی کوشش ہوگی بھرپور آپ تک عقائد کے اظہار کا ایک اچھا سلسلہ جس کو ہم آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ. آپ لوگ تیار ہیں تو پھر ایک بار جاندار سلوات پڑھ لیں. عزیزان گرامی جب بھی کسی امام معصوم کے سلسلے میں گفتگو کرنی ہو تو ہمیں کچھ بیسک چیزوں کا علم ہونا چاہیے. اگرچہ آپ کے پاس ہے وہ علم. میں جوانوں کو دیکھ رہا ہوں اور ہمارے کچھ نیو جنریشن میں
ایسے بھی ہیں کہ جن کو ان سب باتوں کا علم ہونا چاہیے. ہم اگر امامیہ کہلاتے ہیں، اگر ہم 12 اماموں کے ماننے والے کہلاتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جس کو امام مانتے ہیں وہ عام کسی مسجد کے امام کی طرح نہیں مانتے، کسی حدیث یا فقہ یا کسی خاص فرقے کا امام اس طرح تصور ہمارا نہیں، بلکہ ہم جب کسی کو امام تصور کرتے ہیں تو اس کے اندر کم سے کم 5 ایسی صفات کا ہونا ضروری ہے کہ اگر ان میں سے ایک صفت بھی کم رہ گئی تو ہم اسے پھر امام نہیں مانتے. تو آپ میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں نا؟ خاص کر جوانوں کے لیے. البتہ جوانوں کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، بزرگوں کو بھی اس میں انڈائریکٹ فائدہ ہو ہی جاتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے انسان کو اس وقت تک موت نہ آئے، اللہ ہمیں موت نہ دے جب تک کہ ہم معصوم اماموں کی معرفت حاصل نہ کریں. معرفت بہت ضروری ہے، اپنے اماموں کو پہچانا ضروری ہے. 5 ایسی وہ صفات ہیں کہ جن صفات میں سارے کے سارے 12 معصوم امام برابر ہیں، اس میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے. یعنی مولا علی کی امامت میں اور امام مہدی کی امامت میں، امام موسیٰ کاظم کی امامت میں اور امام جعفر صادق کی امامت میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ سارے کے سارے برابر ہیں. یہی وجہ ہے کہ معصومین نے یہ فرمایا صغارنا و کبارنا سوا، ہمارے چھوٹے اور ہمارے بڑے سب ایک جیسے ہیں، برابر ہیں. ان 5 صفات میں کتنی؟ 5 صفات میں ایک ایک کر کے آپ چلیں. جب ہم ان 5 صفات کو کہ جو مشترک ہیں، common attributes of all imams, 12 imams, they have all these 5 attributes equally. alright? یہ 5 جو ہے نا، اس کے علاوہ ہر زمانے کے لحاظ سے ہر امام کی کچھ اسپیشل یونیک کوالٹیز بھی ہیں. ایک تو کامن سملر کوالٹیز ہیں جو سارے کے سارے 12 اماموں میں ہیں، اور بعض ایسی کوالٹیز ہیں جو زمانے کے لحاظ سے، اپنے زمانے کے تقاضوں کے لحاظ سے کچھ یونیک ہیں، جو ان سے وابستہ ہے، صرف انہی سے منسوب ہے، صرف انہی کے ساتھ ڈیڈیکیٹ ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ کسی کو کوئی پرابلم نہیں؟ تو چلے 5 جو مشترک صفات ہیں اس کی طرف آتے ہیں. جب ہم کسی کو امام کہتے ہیں تو اس کی پہلی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی جانب سے منسوس ہوتا ہے، لوگوں کا بنایا ہوا، حتی نبی کا بنایا ہوا بھی نہیں ہوتا. ہم جس کو امام مانتے ہیں وہ اللہ کا بنایا ہوا ہوتا ہے، نبی کی طرف سے اس کا تعارف ہوتا ہے. انٹروڈکشن جو ہے وہ ربی رسول کرتے ہیں کہ میرے بعد میرے 12 جانشین، میرے 12 امام کون ہیں، وہ ایک ایک کر کے بتا چکے ہیں. تو انہوں نے جو بتایا انہوں نے منسوب نہیں کیا، اللہ نے ان کو منسوب کیا. اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے منسوس من اللہ. اب اس میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے. جیسے مولا علی منسوس من اللہ ہے، ویسے امام موسیٰ کاظم بھی منسوس من اللہ ہے، ویسے آخری امام بھی منسوس من اللہ ہے. تو اماموں میں اس کوالٹی کے اندر کوئی فرق کہیے. بھئی آپ میرا ساتھ نہیں دے رہے تو پھر میں کہوں گا کہ آپ پیچھے رہ گئے. میں نہیں چاہتا کہ آپ پیچھے رہے. آپ میرے ساتھ ہیں تو مجلس کا یہی ہے کہ آخر تک آپ لے جائیں. مجلس خالی ثواب کے لیے نہیں ہے، مجلس اپنے اندر انقلاب کے لیے ہے، اپنے اندر انقلاب کے لیے، علمی انقلاب بھی، عقیدتی انقلاب بھی اور عملی انقلاب بھی. ٹھیک ہے نا؟ تو اس انقلاب کو کیسے آپ حاصل کریں گے؟ جب آپ پوری توجہ دیں گے کہ کیا کہا جا رہا ہے، کیا بات، جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس کے ہم بھرپور ذمہ دار ہیں. اگر آپ توجہ نہیں دیں گے اور کچھ اور سمجھیں گے تو سمجھتے جو آپ ہیں اس کے آپ خود ذمہ دار ہیں، میں نہیں، ہے نا؟ تو توجہ دیجئے گا. پہلی کوالٹی جس میں سارے امام مشترک ہیں کیا ہے کہ 12 کے 12 اللہ کی جانب سے منسوس ہیں. They have been appointed by Allah subhanahu wa ta'ala. Number 1. Number 2. 12 کے 12 امام رسول اللہ کی کل صفات کے وارث ہیں. اس میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے. جتنی صفات اللہ کے نبی کو اللہ نے عطا کی ہیں ان ساری صفات کے جو وارث ہو وہ ہمارا امام ہوا کرتا ہے. اگر ایک صفت میں بھی
کسی اور انسان سے پیچھے رہ جائے وہ ہمارا امام نہیں ہو سکتا. چل رہے میرے ساتھ؟ مثلا عبادت کوالٹی ہے، رسول اللہ نے جیسی عبادت کی بالکل اسی طرح اس کا وارث بھی عبادت کرے. عبادت میں ذرا کمی نہیں آ سکتی ہے. اگر رسول اللہ شجاع تھے، شجاعت میں کوئی امام پیچھے نہیں رہ جاتا ہے. علم ہے تو علم میں بھی کوئی پیچھے نہیں رہ جاتا ہے. آپ اسی طرح ساری اور صفات کو بھی دیکھتے چلے جائیے. صرف جو دو ہیں وہ صفات نہیں ہیں، وہ عہدے ہیں. نبوت اور رسالت عہدے ہیں، اور رسول اکرم کے بعد یہ عہدے ہی نہیں رہے. اگر چلنے والے ہوتے تو اس میں یہی ہوتے اور کوئی نہ ہوتا. ہے ہی نہیں. تو آگے سلسلہ نبوت اور رسالت کا ختم ہو چکا ہے، ورنہ باقی تمام صفات پہ رسول اللہ کی کیا ہے؟ کیا ہے؟ وارث ہیں. رسول اللہ کے وارث ہیں. اچھا، رسول اللہ کے وارث یا جانشین کا بھی تصور کیا ہے؟ عربی میں خلفاء ان کو کہا جائے گا، مگر چونکہ لفظ خلیفہ ہی بدنام ہو گیا، ہم کہتے فارسی لفظ ہی کو لے کے چلتے ہیں، عربی لفظ کو، خلافت والے لفظ کو چھوڑ دیتے ہیں. خلافت کا صحیح ترجمہ جانشینی ہے، خلیفہ جانشین کو کہتے ہیں، مگر ہم فارسی کے لفظ کو لے کے چلتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بڑا ہی واضح لفظ ہے، ہماری سمجھ میں آنے والا. آپ میرے ساتھ چل رہے کہ نہیں چل رہے؟ بھئی ہماری سمجھ میں آنے والا لفظ ہے جانشین، اور یہ لفظ بھی دو لفظوں سے بنا ہے. دو لفظوں سے بنا ہے. ایک لفظ ہے جا کا مطلب جگہ، یس پلیس. دوسرا لفظ کیا؟ نشین، بیٹھنے والا. یعنی رسول اللہ کا جانشین جب ہم کسی کو کہتے ہیں تو وہ ہے کہ جو ایگزیکٹلی اسی جگہ پہ بیٹھے جس جگہ پہ رسول بیٹھا کرتے ہیں. اگر دیکھو کہ کسی نے پہلا زینہ چھوڑ دیا تو وہ چھوڑ کر بتا رہا ہے کہ میں جانشین نہیں ہوں. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. اگر آپ رجب کے مہینے میں امام موسیٰ کاظم کی مجلس سنے بیٹھے ہیں اور اس طرح ڈھیلی سلوات کے ساتھ توجہ ادھر ادھر پتہ نہیں کیا کیا خیالات آپ کے ذہن میں گھوم رہے ہوں گے، ان سب کو ایک طرف کیجئے، توجہ دیجئے گا اور مجلس کا قضا کیجئے گا. چل رہے نا؟ تو دوسری کوالٹی جس میں سارے امام برابر ہیں وہ کیا ہے؟ 12 کے 12 امام رسول اللہ کے وارث ہیں، جانشین ہیں، وصی ہیں، اور جانشین ہونے میں کسی طرح کی کوئی کمی بیشی نہیں ہے. تیسری کوالٹی، 12 کے 12 اماموں کو اللہ نے اپنے علم سے ایسا سرفراز فرما دیا، ایسا بے نیاز کر دیا کہ ان کے علم میں کوئی کمی بیشی نہ رہے. یعنی جتنا علم اللہ کے رسول کو حاصل ہے اتنا ہی رسول اللہ کے بعد مولا کائنات کو حاصل ہے، اور جتنا علم رسول اللہ کے بعد مولا کائنات کے پاس ہے اتنا ہی علم امام موسیٰ کاظم کے پاس بھی ہے اور امام مہدی کے پاس بھی ہے. علم میں بھی کوئی کمی بیشی. یہ ہمارے لیے ہے کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو بول نہیں سکتے ہیں، پہچان بھی نہیں سکتے ہیں، آہستہ آہستہ سیکھتے ہیں، علم میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن جب امام آتے ہی سجدہ کرتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ میں یہاں سیکھنے کے لیے نہیں آیا ہوں، کائنات کو سکھانے کے لیے. یہ تیسری کوالٹی میں سارے برابر ہیں. یہاں پر یہ نہیں کہہ سکتے مولا علی کے پاس علم زیادہ تھا یا کسی امام کے پاس کم تھا. نہیں، علم بھی برابر تھا سب میں. کتنی کوالٹیز ہوئی؟ دیکھ رہا ہوں میں آپ کے ساتھ چل رہے ہیں. کتنی تھی جناب؟ 3. چوتھی کوالٹی جس میں سارے کے سارے 12 کے 12 امام برابر ہیں، ایکول ہیں، وہ کیا ہے؟ عصمت. 12 کے 12 معصوم ہے، معصوم. اور وہ بھی عصمت صغرا پر نہیں، عصمت کبریٰ پر فائز ہے. کس پر؟ عصمت کبریٰ. عصمت کبریٰ کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہوتا ہے معصوم، فرشتے بھی معصوم ہیں کہ نہیں؟ کہیے. کسی کو شک ہے تو کہے نہ.
मासूम है ना? सारे अनबिया मासूम, सारे गैर मुमय्यिज बच्चे जो इनोसेंट हैं, जो इन्फेंट हैं, मासूम है ना? कहिए मासूम नहीं है ना? हत्ता कि कभी कभी हम न्यूज़ में सुनते हैं अगर किसी जगह पर कोई बम ब्लास्ट होता है और जिनका उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं होता लोग मारे जाते हैं, तो मासूम लोग मारे गए। क्या वो सारे के सारे मासूम थे जो मारे गए? नहीं, वो इस तरह मरने का हक नहीं रखते थे। इनको बिला वजह मारा गया तो इनको भी क्या कह दिया गया? कहिए ना भाई, मासूम। तो मासूम होना कोई कमाल की बात नहीं है। क्या कहा हमने? मासूम होना कमाल की बात नहीं है। जितने भी नाबालिग बच्चे हैं, गैर मुमय्यिज बच्चे, वो मासूम। जितने फरिश्ते हैं, कहिए मासूम। जितने अनबिया हैं, मासूम। फिर आप बचपन से क्या सुनते आ रहे हैं? 14 मासूम, 14 मासूम। सिर्फ 14 ही क्यों? कभी आपने सोचा इस पर कि 14 ही को क्यों कहा गया मासूम? सारे अनबिया मासूम क्यों नहीं कहते? मासूम तो है ना। हमें से कोई इनकार कर दे ना किसी भी मासूम नबी की इस्मत का, वो दीन से निकल जाता है, वो इस्लाम से खारिज हो जाता है। तो आपको तो सारे अनबिया के मासूम होने का इल्म तो है, अकीदा भी है, मगर ये 14 ही क्यों? जवाब जानते क्या है? 14 ही इसलिए कि ये 14 जो मासूम है बाकी मासूमों से अलग है। और किस तरह अलग है? ये इस्मत कुबरा पर फाइज है। इस्मत कुबरा का मतलब क्या है? देखिए, अनबिया से भी तर्क औला मुमकिन है। क्या मतलब तर्क औला? तर्क औला गुनाह नहीं है। तर्क औला गुनाह नहीं है। एक मौके पर 2 ऑप्शंस आपके सामने आते हैं, एक गुड और दूसरा बेटर। एक अच्छा, दूसरा बेहतर। तो जो बेहतर को छोड़ के गुड करने लग जाए वो गुनाह तो नहीं कर रहा है ना? He is doing good, but rejecting or ignoring the better option. तो इसको कहते हैं इसने औला को तर्क किया। तर्क औला का मतलब है जो बेटर ऑप्शन को इन्होंने छोड़ दिया। तर्क औला का मतलब यह हुआ, गुनाह नहीं है। ठीक, मैं मिसाल से समझा दूं। अगर इसी मस्जिद में एक मोमिन का जनाजा है, जनाजे में शिरकत करना मुस्तहब है कि नहीं? भाई आप मेरा साथ नहीं दे रहे लगता। आप बोलिए ना, कोई मसला नहीं, मैं चाहता हूं आप भी बोला करें। जब आप बोलेंगे ना तो 2 चीजें, उसका 2 फायदे मुझे होंगे। एक फायदा ये कि आपका ज़हन मेरे साथ साथ चलेगा, आप सुन रहे हैं, ये इसकी गारंटी होगी। दूसरा है कि आपके ऊपर नींद गालिब नहीं आएगी। अब अगर बोलेंगे नहीं ना, चुपचाप बैठे रहेंगे, थके हुए हैं, जॉब से आए हैं जनाब, अब ड्राइव करके भी आए हैं, बाहर ठंडा मौसम भी है, थोड़ी सी आपको फुर्सत क्या मिली कि नींद ने गलबा हासिल कर लिया, तो हम आपको सुलाना भी नहीं चाहते, है ना? तो 2 चीजों का ख्याल करते हैं, इसीलिए हम कहते हैं आप भी कुछ बोलिए। बोलिए ना, क्या हमने कहा? 14 मासूमीन को 14 मासूमीन इसलिए कहते हैं कि ये जो 14 है वो इस्मत कुबरा पर फाइज है। इस्मत कुबरा का मतलब यह है कि उनसे तर्क औला भी सरजद नहीं होता, यानी व्हाटएवर दे डू इज द बेस्ट। मासूम 14 है, यानी 14 हस्तियां वो है कि जो भी करे उस मौके पर वही बेस्ट ऑप्शन था, उससे बेहतर नहीं हो सकता। अगर कोई बोलता है तो वो बेस्ट ऑप्शन था, अगर कोई इमाम चुप रह जाता है तो वही बेस्ट ऑप्शन था, अगर मैदान में आता है तो बेस्ट है, मस्जिद में नजर आता है तो बेस्ट है, बिस्तर पे सो जाता है तो सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। मैं चाह रहा हूं कि आप बहुत अच्छे सामीन में शामिल हो, बाज़ौक़ सामीन में, इस तरह ढीले ढाले और बिल्कुल पता नहीं चलो ये जल्दी जान छुड़ा दे हमारी, हासिल करें, मजलिस से फायदा उठाएं। कितनी चीजें अब तक मैंने कॉमन बताई जो हर इमाम के अंदर पाई जाती हैं। क्या?
4 نمبر 1 ہر امام اللہ کی جانب سے ہے. نمبر 2 ہر امام رسول اللہ کا جانشین اور وارث ہے. نمبر 3 ہر امام کے پاس علم لدنی ہے, اس کے علم میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے. نمبر 4 ہر امام معصوم ہے, عصمت کبریٰ پر فائز ہے. نمبر 5 ہر امام اللہ کی حجت ہے. حجت خدا ہونے میں بھی کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے, سارے کے سارے حجت خدا ہے. کیا مطلب حجت خدا؟ چھوٹا سا لفظ ہے, بار بار ہم دہراتے رہتے, پڑھتے رہتے. دعائے توسل میں 14 کے 14 کو ہم نے حجت اللہ کہا ہے نا, یا حجت اللہ فی عرض, کہتے کہ نہیں کہتے؟ کیا مطلب اللہ کی حجت؟ تھوڑا سا زور بھی لگائیے نا ذہن کو, سوچنا بھی اس معاملے میں عبادت ہے. یہ کوئی میتھس یا کوئی کیا کہتے ہیں اس کو راکٹ سائنس نہیں ہے, سمپل ہے, مگر سوچیں گے تو آپ کو عبادت کا ثواب ملے گا. کیا مطلب ہے حجت خدا؟ یہ 12 کے 12 اللہ کی حجت ہے. کیا مطلب؟ ہمارے یہاں اردو میں حجت کے لفظ کو بھی بدنام کیا ہے. I'm sorry to say. جو کوئی بحث کرتا ہے کہ حجت کیوں کرتا ہے, حجت بہت بڑی چیز ہے بھائی. اگر کوئی حجت کرے تو کمال ہو جائے. ہم حجت کے لفظ کو بہت زیادہ لائٹ کر کے, ہلکا کر کے, بلکہ نیگیٹو میننگ میں لینا شروع کر دیا. یہ بڑا حجت کرتا ہے. کیا مطلب؟ بلا وجہ کی بحث کرتا ہے, جبکہ حجت کا معنی کچھ اور ہے. کیا ہے حجت کا معنی؟ اللہ کی حجت روئے زمین پر, اور حجت کے معنی کو سمجھنے کے لیے اس کی افیکشن کو دیکھیے, اس کی ایفیکٹیونیس کو دیکھیے. ایفیکٹیونیس کے لیے سرکار فرماتے ہیں لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا, اگر اللہ کی حجت روئے زمین پر نہ ہو تو زمین اپنے اہل و عیال سمیت ملیا میٹ ہو جائے, تباہ و تاراج ہو جائے. یعنی اسی حجت کی وجہ سے سب کچھ باقی ہے. اس کے حجت ہی کی وجہ سے آسمان سے بارش ہوتی ہے, زمین سے دانا اگتا ہے, یہ ہوائیں چلتی ہے, آکسیجن آپ کو ملتا ہے, یہ روزی آپ کو ملتی ہے, یہ پانی آپ کو ملتا ہے. سب کچھ آپ کو اسی حجت کے وجود سے ملتا ہے. اس قدر وہ امپورٹنٹ چیز ہے. اسی لیے ہر زمانے میں حجت خدا کا ہونا ضروری ہے. تو حجت کیا ہے بھائی؟ جو ضروری ہے ضروری ہے ضروری ہے, ہم تو اب سمجھ گئے, مگر یہ کیا ہے, کیا چیز؟ توجہ, پوری توجہ. وہ خدا جو دکھائی نہیں دیتا, وہ خدا جو سنائی نہیں دیتا, وہ خدا جو آپ کے قوت شامہ سے نہیں پہچانا جا سکتا, وہ خدا جو آپ کے ذائقے سے نہیں درک کیا جا سکتا, وہ خدا کی جس کو آپ چھو بھی نہیں سکتے. یہ جو 5 حواس خمسہ ہیں, یہ جو 5 سینسز ہیں, اس سے جو بالا تر خالق ہے وہ اللہ کی ذات ہے. اب اس کو ہم بغیر دیکھے, بغیر چھوئے, بغیر سنے, بغیر لمس کیے, بغیر چکھے کیسے مانے؟ اللہ نے یہ 14 ہستیاں حجت کے طور پر بھیجی ہے کہ اگر تم مجھے نہ پہچان سکو, مجھے میرے وجود پر یقین نہ کر سکو, تو ان کو دیکھتے جاؤ. میری صفات ان کے اندر سے ظاہر ہوتی جاتی ہیں, اور جب صفات ظاہر ہو جائے تو پھر اسی کو خدا سمجھنے سے پہلے دیکھ لو کہ وہ خود کیا کرتے ہیں. جب وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں تو وہ میری حجت بن جاتے ہیں. آپ کی ڈھیلی صلوات کو میں کیا کہوں, ایک روح افزا صلوات پڑھ دیں. اب ذرا سنیے, حجت خدا ہے, یہ نہ ہو تو زمین اپنے اہل و عیال سمیت مٹ جائے. مطلب یہ اللہ کا ثبوت ہے, اللہ کے وجود کا پروف ہے, یہ ایویڈنس ہے. یہ نہ ہو تو اللہ کسی کی بھی نہ سمجھ میں آئے, نہ کوئی اللہ کو ماننے لگے. اللہ کو ماننے کے لیے ان کی طرف آنا ہوگا. یہ لوگ جو توحید کا ڈنکا بجاتے ہیں وہ بھول ہی جاتے ہیں کہ اللہ کو مانا ہی ان کی وجہ سے. ان کو ہم نے پروف آف گاڈ یا ایویڈنس آف ایگزسٹنس آف اللہ کے طور پر دی
proof of Allah subhanahu wa ta'ala, حجت خدا. یہ ہے تو سب کچھ باقی ہے. ایگزامپل دے دوں, قرآن مجید ہے, نمرود اور ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے. نمرود نے کہا میں خدا ہوں, دعویٰ کیا نا. تو حضرت ابراہیم نے کہا میرا خدا تو مردے کو زندہ کرتا ہے اور زندے کو مار دیتا ہے, اگر تم خدا ہو تو ایسا کر کے دکھاؤ. بہت ذہین تھا, چالاک تھا. کوئی بھی ایسے دعوی خدا کا کوئی دعویٰ اس طرح نہیں کرتا ہے, کچھ تو کچھ ذہن. اس نے کہا اس میں کون سی بات ہے, میں ایسا کرتا ہوں جس کو پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں, مردے کو زندہ کر دیا, اور جو زندہ اس کو پکڑ کے مار دیتا ہوں, اور زندے کو میں نے مار دیا. ہم نے کی وہ یہ بات بالکل ہی غلط ہے, یہ دلیل ہی غلط ہے. مگر حضرت ابراہیم نے اس دلیل کو رد کرنے کے بجائے ایک اور دلیل رکھ دی. قرآن کہہ رہا ہے, اور کیا دلیل رکھی؟ دلیل یہ رکھی کہ میرا خدا وہ ہے کہ جو مشرق سے سورج نکالتا ہے, اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال دے. قرآن کہتا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ, نمرود کی ٹوٹی کمر. اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں, خاموش ہو گیا, مبہوت ہو گیا. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. اب سوال آپ کے سامنے یہ ہے کہ اگر بفرض محال, جسٹ امپاسبل امیجنیشن ہے, بٹ ٹرائی ٹو امیجن امپاسبل, اگر وہ ایسا کر دیتا, اگر مغرب سے سورج نکال دیتا تو کیا ہوتا؟ ایک نبی جو خلیل اللہ ہے وہ جھوٹے ہو جاتے, اللہ کی توحید کا کلمہ پڑھنے والا کوئی وہاں پر نہ پڑھتا, بلکہ توحید کے کلمے کی بجائے نمرود کا کلمہ پڑھتا. ایسے ہی ہے نا. اب اگر کوئی بندہ ایسے کر دے, اگر ایسے کر دے, مغرب سے سورج پلٹا دے, تو پھر گمان ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ یہی خدا ہے؟ قبل اس کے کہ کوئی شک کرے نبی کے جانشین علی کے خدا ہونے کا, تو میرے مولا نے سجدہ کر کے کیا کیا؟ توحید کو بچایا کہ خدا وہ نہیں جو خالی مغرب سے سورج کو پلٹاتا ہے, خدا وہ ہے کہ جو اپنے بندے کو بھی اتنی قدرت دے دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں حجت خدا, اس کو کہتے ہیں حجت خدا. 5 صفات ہم نے بتائے, یہ سارے کے سارے کامن ہیں پورے کے پورے 12 اماموں میں. رسول اکرم کے بعد 12 کے 12 اماموں کے پاس یہ صفات موجود ہیں. سب کو یاد ہونا چاہیے, اور اپنے بچوں تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی پیرنٹس کی ہے, والدین کی ہے. اگر نہیں پہنچائیں گے تو خیانت کار کہلائیں گے, اور روز قیامت اماموں کی طرف سے آپ کو شفاعت نہیں ملے گی کہ تم نے ہماری حقیقتوں کو اپنے بچوں تک نہیں پہنچایا, تم نے بتایا نہیں کہ جو امام ہوتا ہے اس کے اندر یہ 5 کوالٹیز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ہر امام کی ایک یونک ایٹریبیوٹس بھی ہوتی ہیں, صفات مخصوص بھی ہوتی ہیں ہر امام کی اپنی. وہ کس لیے ہوتی ہے؟ اس زمانے کے تقاضوں کے لحاظ سے, اس زمانے کے حالات اور تقاضوں کے پیش نظر ہر امام کی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں. اور عجیب بات یہ ہے, اور یہاں سے جو بات آپ سننے چلے, شاید ہی آپ کو کوئی توفیق ہوئی ہو کہ کسی ایسے عالم سے یہ گفتگو سنے, اب تک شاید آپ نے نہیں سنی ہوگی. 7ویں امام کی 7 یونک کوالٹیز ہیں. اب ہم آئے ہیں مجلس پڑھنے کے لیے. 7ویں امام کی مجلس ہے نا, 7ویں امام کی 7 یونک ایٹریبیوٹس ہیں. کتنے ہیں؟ 7. آج آپ 7 کو سمجھ کے اٹھیں گے نا تو 7ویں امام کی شفاعت ہم سب کے بھی نصیب ہوگی. ٹھیک؟ جو چاہتا ہے کہ ان 7 کو اپنے دل میں دماغ میں بٹھا کے یہاں سے اٹھے, وہ صلوات بھی جاندار پڑھ دے. محمد میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگوں کی بہت ڈھیلی صلوات, اس کا مطلب وہ اتنا انٹرسٹ لے کے نہیں بیٹھے کہ 7 کے ساتھ سن کے اٹھیں گے, ہے نا. 7ویں امام
7 क्वालिटी 7 इमामों के साथ जो वापस 7वें इमाम के साथ वापस आए। नंबर 1, 7वें इमाम का नाम यूनिक है। क्या है? बाकी इमामों के नामों में रिपीटेशन है। 3 इमामों के नाम यूनिक है। कितने इमामों के नाम यूनिक है? 3। पूरे के पूरे 12 इमामों में सिर्फ एक हुसैन है। एक हुसैन है। 12 के 12 इमामों में जाफर यूनिक है, और 12 के 12 इमामों में मूसा यूनिक है। मूसा नाम आपको मिला, और अल्लाह ने उसी मूसा की हैबत मैक्सिमम करके इमाम को अता कर दिया था। क्या तरीका है आप? मैक्सिमम करके मैंने क्यों कहा? एक झलक नबी की शक्ल में मूसा इब्ने इमरान से जाहिर हुई, और हैबत खुदा को अगर पीठ पर ले जाकर के अल्लाह ने किसी को अता किया था तो 7वें इमाम मूसा कासिम को अता किया। मैं सिर्फ आपसे एक ही कोशिश चाहता हूं, आपसे एक ही दरखास्त करता हूं कि आप तवज्जो दें और पूरी तवज्जो के साथ सुने, बस और कुछ नहीं चाहता। अगर आप सलवात भी नहीं पढ़ते, तवज्जो भी इधर उधर लेके जाते हैं, तो मैं समझता हूं कि आपने जुल्म किया मजलिस के साथ भी। आपने बैठ के इमाम की मजलिस में दुनियादारी की चीजों को सोचना शुरू कर दिया, और इमाम की जो बातें हो रही उस पर तवज्जो नहीं की। पहली क्वालिटी, आपका नाम यूनिक है। उस यूनिकनेस की भी जो दास्तान है ना, वो अगरचे बाज लोग 8वें इमाम से मंसूब करके बयान करते हैं, मगर जो ऑथेंटिक दास्तान में जो रिवायत है वो इमाम मूसा काजिम की जिंदगी में है। ठीक कि हारून ने एक दफा एक जादूगर को बुलाया था, और जादूगर को बुला करके चाह रहा था कि इमाम मूसा काजिम को बुला करके महफिल में आपकी खिल्ली उड़ाए, मजाक उड़ाए आपका। तो आपको बिठाया, दस्तरखान सजा दिया गया, आपको इसरार किया आपसे कि आप कुछ खाएं। आपने लुकमा उठाया, जादूगर ने जादू किया तो लुकमा हवा में उड़ने लगा, हाथ से निकल के उड़ने लगा। कहकहे चारों तरफ से उस दरबार में सुनने को मिले, और हारून भी जो है वो कहकहे लगाने लगा। दूसरी मर्तबा इमाम ने लुकमा उठाया, जादू ने जादूगरी की, लुकमा फिर से उड़ने लगा हवा में, हाथ से छूट के। फिर कहकहे की गूंज। तीसरे मरहले में भी ऐसा हुआ, और हुज्जत खुदा का ये खासा है कि हुज्जत खुदा 3 आपको अटेम्प्ट करने का मौका देता है। 3 मौके आपको मिलते हैं, उसके बाद फिर मौका नहीं मिलता, उसके बाद फिर कोई रिटर्न भी, अब यू टर्न भी नहीं कर सकते। समझ है? इमाम ने कालीन की तरफ देखा, जिस कालीन पर एक शेर की तस्वीर थी। ये हजरत ईसा थे कि जो मिट्टी से पहले परिंदे की शक्ल बनाते थे, फिर उसमें रूह डालते थे बिइज़्निल्लाह। यहां कोई ढांचा नहीं है, ये कोई मिट्टी का बनाया हुआ शेर नहीं है, ये कालीन में पेंटिंग है, और पेंटिंग में जान ऐसे भरे, और भरने के लिए कुछ नहीं कहा, अजीब और गरीब जुमला कहा, देखा उसकी तरफ, कहा या असदुल्लाह। अब उसको शेर खुदा कर दिया। कालीन के शेर को क्या कहा? असदुल्लाह, अल्लाह के शेर। या असदुल्लाह खुज़ अदुल्लाह, ऐ अल्लाह के शेर, अल्लाह के दुश्मन की खबर ले। यही कहा। यहां 2 बातें साबित हुई। एक ये कि जो इमाम होता है उसका इतना इख्तियार होता है कि किसी भी बेजान को ही नहीं बल्कि पेंटिंग को भी हयात अता कर दे। दूसरा जो अहम नुक्ता है वो ये है कि जो भी इमाम के मुकाबले में आता है वो इमाम का दुश्मन नहीं हुआ करता, अल्लाह का दुश्मन हुआ करता है। बुजुर्गों को तो जोश आ रहे हैं, जवान बिल्कुल खामोश देख रहे हैं कि क्या। ये है इमाम
موسیٰ کاظم علیہ السلام کا وہ عظیم واقعہ، اب جب سارے بے ہوش ہو گئے نا، وہ نکل کے اس جادوگر کو نکل گئے 1 سیکنڈ میں، پھر واپس چلا گیا۔ اب سب کو ہوش آیا ہے تو ہارون نے ہاتھ جوڑنا شروع کیا، یا ابن رسول اللہ جعلت فداک، میں آپ پر فدا ہو جاؤں، آپ پہ میں قربان ہو جاؤں۔ یہ دیکھیں ہے نا بیوی مسلمان ہے، قربان ہو جاؤں آپ پر، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اللہ معاف کرے، والعافین عن الناس۔ قرآن مجید کی تلاوت ہم نے کی تھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134، جس میں اللہ نے اپنی اس حجت خدا کی صفات بیان کی ہیں، وہ لوگوں کو معاف کر دیتے، معاف کر دیا۔ اچھا معافی مل گئی؟ ہاں معاف کر دیا۔ تو کہا پھر وہ جو جادوگر ہے نا، he was my guest of state، اسٹیٹ گیسٹ تھا، باہر سے میں نے بلایا تھا، بڑی پرابلم ہو جائے گی، اس کو آپ کہیں اسی جادوگر اسی قالین سے کہ واپس لوٹا دے۔ امام نے مسکرا کے کہا اگر وہ موسیٰ بن عمران کا اژدہا ان رسیوں کو اگل دیتا، اگر اگلتا تو پھر یہ شیر بھی جو ہے وہ جادوگر کو واپس کر دیتا، نہ وہاں واپس ہوا نہ یہاں واپس ہو سکتا ہے۔ ہم نے 3 دفعہ چانس اسی لیے دیا تھا۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ پہلی یونیک صفت کیا ہے؟ آپ کا نام یونیک، ساتھ ہے نا۔ اب دیکھتے ہیں جلدی جلدی کتنا سنتے ہیں کہ میں جلدی جلدی کوشش کروں کہ وقت کے اندر ہی اندر ان ساری صفات کو آپ کے حوالہ کروں۔ دوسری صفت، آپ کی جائے ولادت جیسے آپ کے جد مولا علی کی جائے ولادت یونیک تھی، ویسے آپ کی بھی جائے ولادت یونیک ہے۔ اکثر اماموں کی ولادت مدینے میں ہوئی ہے، جی ایسے ہی ہے نا، مگر مولا کائنات مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کے درمیان پیدا ہوئے، ایسے ہی ہے نا، رجب میں ایسے ہی اپنی جشن منایا مولود کعبہ۔ اسی طرح یونیک جگہ تھی جس کا نام ابوا ہے، جو مدینہ اور مکہ کے درمیان ہے، اس کی اپنی خاص کوالٹیز ہیں، اس کی طرف ہم نہیں جاتے کیونکہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ آپ کو اللہ نے وہاں پر دنیا میں بھیجا، یہ یونیک جگہ ولادت کی۔ 3، آپ کا لقب 12 اماموں میں کیا قرار پایا؟ کاظم۔ ہم نے کتنا لائٹلی لیا اس کو۔ کاظم کا مطلب کیا ہے؟ جسے قرآن مجید نے کہا اسی آیت کریمہ میں کہ جس کی آیت تلاوت میں نے کی تھی، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، اللہ کے وہ بندے کہ جن کے لیے جنت تیار ہے، جنت بے چین انتظار میں ہے، وہ ہیں پہلے نمبر پہ وہ لوگ کہ جو اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں، نمبر 2 وہ جو ہمیشہ غیظ و غضب کو بھی جاتے ہیں، والکاظمین الغیظ۔ ہمارے اماموں کے ہر لقب کو اللہ نے وحی کے طور پر عطا فرمایا ہے۔ ٹھیک؟ سوال یہ ہے کہ کیا باقی امام قسم غیظ نہیں کرتے تھے؟ کیا وہ غصے کو نہیں پیتے تھے؟ نہیں، ہر امام غصے کو پی جاتا تھا، مگر ان کے لیے کیوں خاص بات ہوئی؟ کیوں آپ کا لقب قسم غیب سے وابستہ ہو گیا؟ آپ کا لقب کاظم کیوں ہوا؟ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا، سن لیجئے گا غور سے۔ کاظم آپ کے لیے اس لیے ہوا کہ آپ کے مقابل میں بنو عباسیہ نے باہر کے کسی آدمی کو لا کے نہیں کھڑا کیا تھا، بلکہ آپ ہی کے بھائی، بڑے بھائی کو آپ کے مقابل میں لا کے بٹھا دیا، اور اپنوں کی طرف سے جفا اور زیادتی، ظلم، ستم کو برداشت کرنا ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہوتی۔ کسی امام کا بھائی دشمن نہیں ہوا امام سوائے صاحب امام عبداللہ ابن جعفر، امام صادق کے بڑے بھائی، بڑے بیٹے عبداللہ، اور بنو عباسیہ نے پہلے کوشش کی تھی چھٹے امام کی امامت کے مقابل میں ایکسٹرنل کچھ لوگوں کو تیار کریں اور مسند پر بٹھا کے امام کہلوائیں، کہ لوگوں کو ڈائیورٹ کریں، لوگوں کی مینٹالٹی کو بھی ڈائیورٹ کریں، لوگوں کو امام صادق کی طرف جانے نہ دیں، اور روکنے کا اہتمام کیا تھا، مگر کامیاب نہیں ہوئے، کیونکہ وہ جتنے بھی تھے وہ 4 کے 4
بالواسطہ یا بلا واسطہ امام صادق ہی کے شاگرد پہلے ٹھہرے اور انہوں نے بھی اس بات کو نہیں چھپایا. نتیجے میں ہر کسی کو سمجھنے کے لیے آسان بات ہو گئی کہ اگر وہ شاگرد ہیں تو غلام کہاں امام کہاں، شاگرد کہاں استاد کہاں. لہٰذا امام صادق کی امامت پر کوئی خدشہ وارد نہ کر سکے. تو انہوں نے اب جو پلان کیا وہ یہ کہ اب ہم باہر سے کسی کو امام نہیں بنائیں گے. جتنی کوالٹیز اماموں کی شیعوں کے اندر مشہور ہے وہ ساری کوالٹیز بھی ان کے اندر ہو اور پھر وہ اصلی امام کے مقابل میں آ جائے. تو پھر ڈائیورشن کا بہت احتمال ہے اور بہت زیادہ یہ احتمال ہے، اور ایسے ہی ہوا. اب عبداللہ ابن جعفر ہیں جو بڑے بھائی ہیں، امام موسیٰ کاظم کے بڑے بھائی ہیں، امام کے بیٹے ہیں، امام کے پوتے ہیں. امام جو بھی آپ ذریت کی بات کریں، اور یہ علم میں بھی کمی نہیں ہے کیونکہ امام صادق کی اولاد ہے، خوبصورت بھی ہیں، خاندانی بھی ہیں، ہر طرح کی چیزیں ان کے اندر سب فٹ ہیں. مسند بنا کے بیٹھ گئے ہیں. لوگ شیعوں میں تفرقہ ہونے لگا، کچھ لوگ ادھر جانے، بلکہ میجارٹی اس طرف جانے لگی، اور ادھر کوئی دعویٰ اور ڈھنڈورا پیٹنا نہیں ہے، اس لیے بہت کم. پھر کیونکہ ساری جو حکومتی جو مشنریز ہوتی ہیں وہ ساری لگی ہوئی ہیں پروپیگنڈا کرنے میں کہ عبداللہ کی طرف جاؤ، عبداللہ ہی تمہارا امام ہے، کیونکہ وہی بڑے بیٹے ہیں امام صادق کے، انہی کے پاس سب کچھ ہے، اور وہاں جاؤ. لوگوں کو بھی ڈائیورٹ کرتے تھے، ادھر لے کے جاتے تھے. آہستہ آہستہ ادھر بلٹ اپ ہونے لگی امامت. کس کے مقابل میں؟ قزم غیظ کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھا. یہ امام کے لیے بہت بڑی بات تھی کہ امام اپنے بھائی کو اس طرح دیکھ کر کے بھی برداشت کرے، بددعا نہ کرے، مقابل میں نہ جائے، لڑائی نہ کرے، غصہ نہ کرے، پی جائے، بلکہ اس کا حل کیا کرے؟ علم کے ذریعے سے. علم کے ذریعے سے. ٹائم نہیں ہے ورنہ میرے پاس کچھ کم سے کم 7-8 واقعات ہیں جو امام نے اپنی امامت کو علم کے ذریعے سے ثابت کیا، اور عبداللہ جو ان کے بڑے بھائی تھے ان کو رسوا کیا. مگر ان سب باتوں کو چھوڑتا ہوں، ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہوں. توجہ سنیے گا، پوری توجہ سنیے گا. اس زمانے میں امام صادق سے ملنے کے لیے بہت دور سے خراسان سے شیعوں کا ایک قافلہ نکلا تھا، کاروان. جیسے ہم لوگ زیارتوں پہ آج کل جاتے ہیں نا، دنیا بھر سے ادھر سے ادھر سے. اس زمانے میں امام موجود ہوتے تھے تو امام کی خدمت پہ پہنچتے تھے تو بہت سارا مال بتا لے کے جاتے تھے، ہدیے لے کے جاتے تھے، تحفے لے کے جاتے تھے، خمس کی رقم لے کے جاتے تھے تاکہ امام کی خدمت میں پیش کریں. اور سب سے زیادہ جو کاروان قافلے شیعوں کے جاتے تھے وہ ایران ہی کی طرف سے جاتے تھے. ایران ہمیشہ سے ڈر رہا ہے شیعوں کا. آپ مانے یا نہ مانے، بعض لوگوں کو ایران کے نام سے بھی تھوڑی سی الرجی ہو جاتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ شیعت بچی ہی ان کی وجہ سے، اب تک جو ہے وہ اسی طرح بچی ہے. توجہ سے سنیے گا. خراسان سے قافلہ نکلا ہے اور راستے میں پہنچتے پہنچتے ان کو خبر ہوئی ہے کہ چھٹے امام کی شہادت ہو گئی. مدینے میں داخل ہوئے ہیں تو کچھ لوگ جو حکومتی لوگ ہیں ان کا کس سے ملنے کے لیے آئے کہ ہم اپنے امام سے، کہا ان کی تو شہادت ہو گئی. کہ اب کون امام ہے؟ کیونکہ زمین اللہ کی وجہ سے خالی نہیں ہو سکتی. زمانے کا امام اس وقت کون ہے؟ ان کے صاحبزادے، بڑے بیٹے حضرت عبداللہ ابن جعفر. اچھا تو پھر ہمیں وہاں لے کے جائے. وہاں گئے، بالکل مسجد سجی ہوئی ہے، لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور چیلے چپیٹے ہمیشہ ہوتے ہیں تو وہاں پر بیٹھے ہوئے سارے، اور ساری جو ہے یبنا رسول اللہ یبنا رسول اللہ کر کے ساری وہ باتیں جو امام کے اندر ہونی چاہیے وہ ساری کی ساری نظر آ رہی ہے. خوبصورت چہرہ بھی ہے، سوال جواب بھی کر لیتے ہیں، علم بھی ہے، امام صادق کے بیٹے ہیں، کوئی معمولی بات نہیں، کوئی بڑے بیٹے ہیں. تو اب جو اس میں جو بزرگ تھا خراسانی، اسے معلوم تھا کہ امام اگر کوئی امامت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کی کوالٹیز کو ہمیں آزمانا چاہیے. آپ کے لیے بھی کہ امام زمانہ آ جائیں تو ہر کسی کے پیچھے نہ چلیے گا، بلکہ دیکھیے گا کہ وہ کوالٹیز جو 5 میں نے بتائی وہ ہیں کہ نہیں ہیں. اگر ایک بھی نہیں ہو تو پھر اس کو آپ امام تسلیم نہیں کریں گے. ایسے ہی ہے نا. تو جب وہ آئے تو آگے آئے، سلام کیا، ابن رسول اللہ. کہا وعلیکم السلام، کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا حضور آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ امام ہیں. کہا ہم خراسان سے آ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ بہت سارا خمس کی رقم پڑی ہے، ہم امام کی خدمت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں. کہا ہاں فلاں کو دے دینا، وہ خزانچی ہے. کوئی توجہ بھی نہیں دی کیونکہ امام کے بیٹے ہیں.
کوئی لچے لفنگے تو نہیں ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کسی کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. کوئی دکھایا نہیں کہ کوئی ان کو شوق ہے مال کے ادھر کر دینا. کہ کچھ سوال بھی ہے کہ پوچھو، سوال پرچیوں میں لکھے ہوئے لے آؤ. پرچیاں بھی اس مال کا حصہ ہے جو اونٹوں پہ لدے ہوئے ہیں. تو اگر آپ امام ہیں تو بیٹھے بیٹھے ان پرچیوں کے سوالوں کے جواب لکھ دیں. ہم چیک کریں گے، اگر جواب صحیح کے صحیح لکھے گئے ہیں تو ہم آپ کو امام تسلیم کر لیتے ہیں. غصے میں آ گئے. غصے میں کون آتا ہے؟ جس کے پاس جواب نہیں ہوتا. کسی بھی مولوی کے پاس چلے جائیے، جب دیکھے گا کہ سوال آپ کریں اس کے پاس جواب نہیں ہے تو دوسرا کام جو وہ کرے گا غصے میں آ جائے گا. جب بھی کسی کو غصے کی حالت میں دیکھے تو سمجھیں کہ یہ غصہ جہالت کی نشانی ہے. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر. میں نے ایک ہی خواہش کی تھی، وہ خواہش بھی اب پوری نہیں کرتے. جب صلوات پڑھے نا تو روح افزا صلوات پڑھے محمد و آل محمد. پوری توجہ، پوری توجہ، پوری توجہ. کہ جیسے ہی انہوں نے کہا پرچیوں پہ سوال ہے اس پہ آپ لکھے تو کہ اٹھو یہاں سے بدبخت. ہمارے پاس علم غیب تھوڑی ہوتا ہے. علم غیب تو خدا کا ہے، خدا کے پاس ہوتا ہے. آپ لوگ غلو کرتے ہیں، غلو کر کے ہمیں بلا وجہ بدنام کر دیتے ہیں. ہمارے پاس علم غیب نہیں ہوتا. کہا آہستہ سے حضور آپ کے والد تو ایسا کیا کرتے تھے. آپ کے والد امام تھے نا، چھٹے امام. جب ہم ایسا کرتے تو فوراً کہتے ہم نے جا کے جواب لکھ دیا. جاؤ. کہ یہ بات غلط ہے، یہ علم غیب کی بات ہے، یہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم ہے. اٹھو یہاں سے، نکلو یہاں سے. غصے میں آگے ان کو نکال دیا. باہر نکلے. اب کیا کریں؟ کسی نے کہا اصلی امام سے ملنا ہے، چلو میرے ساتھ. جا کے دیکھا نہ وہاں نہ وہ جاؤ حشم ہے، نہ دبدبہ کپکپا ہے، کچھ نہیں ہے. سادگی، معمولی سا گھر ہے، معمولی سے چند لوگ مخلص لوگ یتیموں جیسی شکل ان کی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں. سلام کیا تو جواب میں اس کو چونکا دینے والا اسے جواب ملا، وعلیک السلام. اب سلام کا جواب وعلیک السلام کہہ کے اس کا نام بھی لے رہے ہیں، اس کے باپ کا نام بھی لے رہے ہیں. یہیں سے اندازہ ہو گیا کہ یہ تو میرا نام بھی لے رہے ہیں، میرے والد کا نام بھی لے رہے ہیں. تسلی ہوئی. سلام کے بعد بیٹھے. کہا تم خراسان سے آ رہے ہو؟ کہا ہاں. پھر تمہارے سوال ہیں؟ کہا ہاں. ہم نے ان سوالوں کے جواب لکھ دیے ہیں. اب انصاف سے بتائیے یہاں صلوات نہیں بنتی تھی؟ بیٹھے بیٹھے بھی تو انصاف کیا کرے نا. وہ جہاں کہیں صلوات پڑھنے کی جگہ وہ صلوات. ظاہر سی بات ہے. اب ذرا پوری توجہ سنیے گا. جواب امام نے لکھ دیے. انہوں نے جا کے چیک کیا، بالکل صحیح ہے. خوشی کے مارے تکبیر کی صدا بلند کی. سب کو ایک دوسرے کو مبارکباد دی کہ اب اللہ نے ہمیں گمراہی سے بچا لیا. امام وقت ہمیں مل گئے، زمانے کا امام ہمیں معلوم ہو گیا کون ہے. اب ہمیں کسی طرح کی کوئی فکر نہیں ہے. مال نکالو، امام کے سامنے رکھ دو. مال نکالے گا، امام کہتے ہیں یہ ہم لیتے ہیں، یہ نہیں لیتے، اس میں حرام شامل ہے، فلاں میں حرام شامل ہے، اس کو ہم نہیں لیتے، اس کو واپس لوٹا دینا. ایک ایک کی تفصیل امام بتاتے جا رہے مال کے اندر بھی. اور پھر ایسا کر کے اور ہماری حیرانگی بڑھ گئی، حیرت ہماری مزید بڑھ گئی. اب اس کے بعد جب سارا مال ہم نے حوالے کر دیا کسی طرح، تو امام نے کہا ایک چیز تم بھول رہے ہو. کہا کیا چیز بھول رہا ہوں؟ میں تو سوچتے ہوئے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. کیا کہ تم بھول رہے ہو کہ جب تم نکلے تھے خراسان سے تو ایک بڑی آئی تھی اور وہ بڑی محنت کر رہی تھی کہ کچھ چیز اس کے ہاتھ پہ بھی ہے وہ امام کے حوالے کر دے. وہ کہاں تم نے رکھا؟ اس کی طرف تم نے توجہ کیوں نہیں دی؟ کہا وہ ہاں اچھا ایک خاتون آئی تھی اور اس کے پاس 4 دینار تھے اور اس نے کہا تو ہم نے کہا تھا اتنے سارے ہزاروں دینار ہم لے کے جا رہے ہیں، 4 دینار لے کے کیا کریں گے امام؟ تمہیں خود اس کی ضرورت ہے، تم اپنے پاس رکھو. ہم نے انکار کیا مگر اس نے اصرار کیا، یہاں تک کہ اس نے قسم دی. تمہیں رسول اللہ کی قسم ہے اس کے وارث تک کہ میرا وہ ہدیہ پہنچا دینا. تو ہم نے اٹھا لی. یہ یاد آیا پھر خاموش. سکتا تاریخ ہو گیا. امام نے فرمایا کہ اب تم
تمہاری فکر اب اس میں مشغول ہو گئی ہے کہ اب وہ کہاں رکھا ہے، تم نے بھول گئے ہو تم، کیونکہ اہمیت نہیں دی تھی. اکثر جب کوئی چیز اہمیت نہیں دیتے نا وہ بھول جاتے ہیں آپ لوگ. تو امام نے کہا میں بتاتا ہوں. امام نے اس کی پھر ساری تفصیل بتائی، ایڈریس بتایا. جا کے نکال کے امام کے سارے بال کو چھوڑ کے امام نے اسے لیا، سینے سے لگایا، ہم نے اسے قبول کیا ہے. جا کے کہنا اس بڑھیا سے کہ ہم نے لیا ہے اس کو، اور اس کے بدلے میں وعدہ کرتے ہیں کہ آخری وقت میں ہم ضرور آئیں گے. ایک اپنا کرتا دیا، کہا یہ اس بی بی کو دے دینا کہ وہ کفن نے اپنے ساتھ رکھے تاکہ شفاعت کی ضامن بنے. ٹھیک، یہ پیغام آپ کے لیے بھی ہے کہ امام کے نام سے کچھ دینے کے لیے آپ یہ نہ دیکھیں کہ کتنا دے رہے ہیں، یہ دیکھیں کہ آپ کے دیتے ہوئے خلوص کتنا ہے، آپ کو امام سے محبت کتنی ہے کہ اس محبت کی بنیاد پر آپ دے رہے ہو. یہ کوالٹی امام کی قسم غیب کی وجہ سے اللہ نے آپ کا نام کاظم رکھا. 3 بتا دی نا، 4 اور باقی ہیں، ٹائم بہت کم ہے. سننے کی کوشش کریں گے، جلدی جلدی میں سنا دوں. جو دل سے چاہتے ہیں سنیں، وہ جاندار دل سے سلوات پڑھتے محبت آتی. چوتھی کوالٹی جو صرف آپ سے مخصوص ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو کثیر اولاد سے نوازا. کسی باپ کی اتنی اولاد نہیں. روایت میں 40 اولاد بتائی ہے، اور اس میں جو اتھینٹک روایت ہے شیخ مفید نے 37 اولاد بتائی ہے. 19 بیٹیاں ہیں، 18 بیٹے ہیں. اور لطف کی بات یہ ہے کہ آپ کے بھائیوں میں کچھ بھائی کا مسئلہ گڑبڑ ہوا، بڑے بھائی گمراہ، مگر آپ کی ساری اولاد نیک اور صالح ہے. یہ آپ کی چوتھی کوالٹی. 5ویں کوالٹی کے ٹائم نہیں ہے، میں جلدی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں. 5ویں کوالٹی یہ ہے کہ آپ کی 19 بیٹیوں میں سے کسی ایک کی بھی شادی نہیں ہوئی. اللہ جانے اس کے پیچھے کیا راز تھا. عجیب یہ یونیکنیس ہے، انفرادیت ہے. ایک بھی بیٹی کی شادی نہیں. اب کیا واقعات تھے، کتنے تقیے کے ان مرحلے سے گزرنا پڑ رہا تھا، کیا کیا مسائل تھے، اس کو ہم رہنے دیتے ہیں. 6ٹھی کوالٹی آپ کی کہ آپ 12 اماموں میں واحد امام ہیں کہ جن کا لقب باب الحوائج قرار ہوا ہے. محمد آل محمد بلند السلام. یاد رکھیے گا، انسان کے پاس جیب میں بہت کچھ ہو، کچھ دے دے تو یہ کمال نہیں ہے. خود مشکل میں رہے اور مشکل کشائی کرے، وہ خود حاجتوں کو بر لائے، وہ دروازہ بن جائے. اللہ جس کو دینا چاہتا ہے وہ اس در سے ہی دے. یہ باب الحوائج آپ ہی کا نام ہے. بڑی اس کے پیچھے داستانیں ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، میں ان سب کو نظر انداز کرتا ہوں. صرف ایک آدمی تڑپتا ہوا، پریشان، بہت مالی اور روحی پریشانی کا شکار، دوڑتا ہوا، اسے نہیں معلوم بصرہ سے سیدھے آیا تھا مدینہ کے امام سے ملاقات کرے گا. امام کے بارے میں پتہ چلا کہ ان کو تو اسیر کر لیا گیا، قید خانے میں ہے بغداد کے. پھر لوٹ کے آیا بصرہ، بغداد اتنا کچھ نہیں، تو میں گھر جانے سے پہلے جاؤں گا بغداد، قید خانے میں امام کی کم از کم عیادت کر کے آؤں، زیارت کر کے آؤں. وہ امام کے دروازے تک آیا، قید خانے میں امام کی حالت دیکھی، اپنی ساری پریشانی بھول گیا، آنکھوں میں آنسو کا سیلاب جاری ہو گیا. امام کی اس حالت کو دیکھی، امام نے اس سے پوچھا کہ تم اپنی حاجت بیان کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہ مولا میں اپنی حاجت کو کیسے یاد کروں جبکہ آپ کی اس حالت کو میں دیکھ رہا ہوں، آپ خود اس حالت میں ہیں، آپ میری حاجت روائی کیسے کریں گے؟ خبردار ہمارے بارے میں ایسا نہ سوچنا، اللہ نے ہمیں باب الحوائج کا لقب دیا ہے. تمہاری حاجتیں پوری ہوں گی، یہاں سے جانا فلاں محلے میں جا کے فلاں آدمی سے ملنا، تمہاری حاجتیں ساری پوری ہو جائیں گی. ادھر سے وہ بے چینی سے انتظار کر رہا ہے کیونکہ امام ہے جو دونوں کو بتا رہے ہیں. ہم باتوں کو مختصر کرتے ہیں. 7ویں اور آخری خصوصیت 7ویں امام کی یہ ہے کہ 12 اماموں میں یہ واحد امام ہے
کہ جن کو دشمنوں نے 14 سال قید خانے میں رکھا، مختلف قید خانوں میں رکھا، ایک قید خانے میں بھی نہیں، کبھی اس قید خانے سے نکالتے ہیں دوسرے زندان میں ڈال دیں، دوسرے زندان سے تیسرے زندان کی طرف ڈال۔ امام کو اس طرح اذیت پہنچائی گئی ہے، اور اس لحاظ سے بھی آپ کی مظلومیت بھی یونیک رہی ہے۔ عجیب کیفیت ہے کہ جب بھی آپ کسی قید خانے میں ہوتے ہیں تو آپ اپنی عبادت سے، اپنے اخلاق سے دربان کو بھی اپنا بنا لیتے ہیں، اور وہ جو جیلر ہوتا ہے اس کو بھی اپنا مرعوب کر لیتے ہیں۔ تاریخ عجیب ہے کہ جو دشمنی کرنے کے لیے آتے تھے وہ آپ کے مرید بن کے نکلے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو قید خانے سے نکال کے دوسرے قید خانے میں بھیج دیا جاتا۔ ہارون کہتا کہ کسی ایسے کے حوالے میں کروں کہ جس کے دل میں ذرہ برابر رحم نام کی چیز نہ ہو۔ سنگ دل ترین انسان کو تلاش کرو جس کے دل میں کینہ ہو، بغض ہو اہل بیت کا، ایسے سنگ دل ظالم کو تلاش کرو۔ لوگوں نے تلاش کر کے ایک شخص کا نام پیش کیا، سندھی بن شاہی کے ملعون کے زندان میں آپ کو آخری مرحلے میں بھیج دیا گیا۔ اب اس کی کیا حالت تھی، اس کا انداز دشمنی کیا آپ سنیں گے تو کلیجہ آپ کا بھی میرا بھی کام جاتا ہے کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، نماز کی نیت مانتے ہیں، کوڑے آپ پر مارے جاتے ہیں، جب آپ رکوع میں جاتے ہیں تو کوڑے آپ پر برسائے جاتے ہیں، آپ سجدے میں چلے جاتے ہیں تو کوڑے مارے جاتے ہیں، آپ کے توبلے میں توب ڈالی ہوئی ہے، زنجیروں سے آپ کو جکڑا ہوا ہے، آپ کا جتنا جسم کا وزن ہے اس سے 10 گنا زیادہ لوہا آپ کے جسم کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ ایسی حالت امام کی ہوئی کہ آخری دنوں میں امام کی ایک دعا ہر نماز میں ہونے لگی، اللہم انی اسألک الراحت عند الموت، پروردگار میری موت کو راحت میں تبدیل کر دے، آسان کر دے میری موت کو۔ بہت کوڑے پڑ رہے تھے نا، بہت زیادہ اذیتوں میں آپ کو رکھا گیا تھا۔ ازادارو ایک وقت آیا کہ سندھی کو حکم ملا تھا کہ زہر دے کر امام کا کام تمام کر دے۔ ظالم نے خرمے میں زہر دیا، امام نے زہر نوش فرمایا، 3 دن تک اس زہر کے اثر سے تڑپتے رہے، بلبلاتے رہے، دل ملاتے رہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ 25 رجب کی صبح آپ نے ایک مرتبہ آخری سجدہ کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہر مصیبت کے پڑھتے ہوئے آخر میں مسائب پڑھنے والا کیا کرتا ہے؟ مولا حسین کے مسائب کی طرف جاتا ہے نا، مسائب حسین کو پیش کرتا ہے۔ میرا بھی جی کرتا ہے مگر میں ایک معذرت کے ساتھ مولا حسین سے کہ ایک ایسی مصیبت امام موسیٰ کاظم کی ہے کہ جس مصیبت سے آپ بھی نہیں گزرے ہیں۔ جب آخری وقت میں آپ شہید ہو رہے تھے، آپ کی بہنیں آپ کو دیکھ رہی تھی، آپ کو کچھ سہارا ملتا رہا، روحی طور پر آپ کا وارث بھی زندہ تھا، مگر قید خانہ ہے، قید تنہائی ہے۔ موسیٰ ابن جعفر کے 37 بچوں کے باوجود کوئی وارث اطراف میں نہیں ہے، کوئی میرے مولا پر رونے والا بھی نہیں ہے۔ حد یہ ہے کہ جب آپ کی شہادت ہو گئی، تابوت پہ آپ کو لٹایا گیا، پردہ آپ کے اوپر، ایک چادر آپ کے اوپر تان دی گئی۔ سنے گا زادارو، مزدوروں کو بنایا گیا۔ بس یہ مصیبت وہ مصیبت ہے جو کسی امام کے ساتھ نہیں۔ مزدوروں نے آ کر کے تابوت اٹھانا چاہا، زمین پہ رکھ دیا۔ حیرت انہیں تھی اس بات کی کہ بہت لاغر امام ہے، مگر یہ وزنی جنازہ کیسے ہو گیا؟ چادر ہٹائی، کیا دیکھا؟ امام کی شہادت کے بعد بھی گلے میں توق ہے، زنجیروں میں امام کو جکڑا ہوا۔ اللہ یا حسین